جان لیں گے ستایا نہ جائے گا، ہم سے تو حال اپنا سنایا نہ جائے گا، اور کہتے کہ یہ بلال تشدد سے کچھ رکھے اور اس سے نبی کے دل سے مٹایا نہ جائے گا، اور کہتے کہ یہ بلال تشدد سے کچھ رکھے اس سے کہ ولی کا معنی ہے محبت کرنے والا، محب۔ ولی کا معنی ہے قریب، ولی کا معنی ہے مددگار۔ اب محبت کرنے والا کس لحاظ سے؟ صاحب نور نے تو لکھ دیا، صاحب تفسیر نے کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا دنیا کے جاہ و جلال سے، دنیا کے کمالات سے، دنیا کی اس رنگینی سے، اس کی رعنائی سے نہیں، محب اس وجہ سے ہے، محبت کرنے والا اس وجہ سے ہے کہ وہ اگر محبت کرتا ہے تو صرف اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں محبت کا سامان ہے تو سید کائنات کا ہے۔ اس کے محبت میں، اس کے دل میں اگر کسی کی محبت ہے تو ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو صوفی ہوتا ہے۔ اب قرب کے، چونکہ محب کہتے ہیں، ولی کو کہتے ہیں محبت کرنے والا، اور دوسرا معنی قریب۔ اب ساری معنی کو اگر میں ڈسکس کرنا چاہوں تو ٹائم اس کے لیے درکار ہے۔ دوسرا معنی ہے قریب۔ اب قربت کے درجات ہیں، بہت سے درجات ہیں۔ ایک معنی ہے قریب کا درجہ ہے کہ جو عام انسان کو کائنات کے ہر ذرہ کو نصیب ہوتا ہے، اگر وہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز وجود میں نہ آ سکے۔ نحن والے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اسی طرح۔ دوسرا ہے قرب، اسے کہتے ہیں کسی غیر کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، کسی غیر کی دنیا والے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ولا یخافون، انہیں کوئی خوف نہیں، اذا خاف الناس، جب لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، جب لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور ولا یحزنون، ولا یحزنون اذا حزن الناس، لوگ حزن کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں کوئی حزن نہیں ہوتا، کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو دنیا والے انہیں بڑے اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جب اپنی قبر میں پہنچتے ہیں، اس دنیا کو تو انہوں نے آپ کو ہلایا نہیں، اس دنیا کو تو انہوں نے چھوڑے رکھا،
مائل ہوا تو صرف اللہ کی طرف. اب اس کا ٹائم ختم ہو چکا, میں بات ختم کرتا ہوں. ان کا دل صرف اللہ کی طرف رہا. لا یفقرونہم تجدہ باللہ تعالی. اب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنے مزار کا خطاب ذیشان سبات فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین علم میں, عمل میں اور عمر میں برکات کا نزول فرمائے. کیونکہ ہمارے جو عرس پاک کا یہ محفل پاک ہے, اس میں چادر پوشی کی محفل وہ سب سے آخر ہوتی ہے. تو میں تمام احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ چادر پوشی کی محفل مبارکہ کے اندر شامل ہو جائیں, اور جو احباب طلباء یہاں پہ تشریف فرمائیں وہ یہاں پر تشریف فرماؤ, اور میرے ساتھ سارے ذکر کریں. پڑھیے لا
کے جوان نوچیاتائی جنانی میانار نباری آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل جتنے بھی کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں جو چادر پوشی کی گئی ہے تیری مقدس عظیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا مولا پاک کے مزارات پر بے حد و بے حساب رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ان تمام مزارات کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا. یا مولا پاک کے مزارات میں جو رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے اس میں سے ہم تمام کو حصہ نصیب فرما. یا مولا پاک چادر پوشی میں محفل پاک میں لنگر میں جس نے جس طرح حصہ لیا اس کو عظیم جزا نصیب فرما. یا مولا پاک اس آستانے کو آباد اور شاد فرما. یا مولا پاک جسمانی لنگر بھی نصیب فرما اور روحانی لنگر بھی نصیب فرما. ان بزرگوں کی صدقہ سے سارے مسلمانوں کو سچا پکا نمازی عاشق رسول عاشق قرآن عاشق صحابہ عاشق اہل بیت بنا. رسول تینوں ایمان سلامت فرما. صلی اللہ تعالی علیہ. جی محترم جہانگیر صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے کے والد محترم یا اللہ ان کا آنا قبول فرما. محترم شاہ رمضان صاحب محترم ماسٹر امتیاز صاحب جہانگیر صاحب دیگر جو بھی آباد تشریف لائے حصہ لیا یا اللہ تمام کو اپنے عظیم بارگاہ سے عظیم جزا نصیب فرما. حاجی خالد صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا یا مولا پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ سب کے نام سب کے کام تو جانتا ہے. یا اللہ تمام پر خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. تیرے تیرے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہ العالمین جملہ محفل پاک کلام طیبات ختم شریف کا پڑھنا الہ العالمین طعام و ثمرات کا بندوبست کرنا میرے مالک ہمارا بیٹھنا تیرے نبی مکرم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا خطابات الہ العالمین سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توفاتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہ العالمین جملہ کلام طیبات اور طعام کا ثواب حضور کے والدین کریمین ازواج مطہرات صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین شیوخ ائمہ مجتہدین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جتنے سلاسل میں مشائخ گزرے خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ
قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ، چشتیہ، نظامیہ، سروریہ، الہ العالمین سب کے بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس کلام اور تعاون کا ثواب بالخصوص حضرت سائیں بالاجی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سائیں بھولو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح پر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چل بسے سب کے ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین بالخصوص جس نے یہ میرے مالک تعاون کیا، یہ انتظام اور انسلام کیا، ہمارے محترم ماسٹر امتیاز صاحب میرے مالک، ان کی رزق میں، عزت میں، جاہ و جلال میں برکات کا نزول فرما۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور کی سنت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین تمام مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ادارہ اسلامیہ رضویہ کو میرے مالک دن دگنا رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ پڑھنے والے پڑھانے والے سب احباب کی خیر عطا فرما۔ الہ العالمین جو تیری بارگاہ سے مانگا میرے مالک وہ ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص پھر تیری بارگاہ میں عرض گزار میرے مالک، جتنی کلمات طیبات پڑھی گئی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، الہ العالمین تیری تسبیحات پڑھی گئی، کلمات طیبات، کلمہ طیبہ کا ورد کیا گیا، پھر تیری بارگاہ میں عرض گزار میرے مالک قبول فرما کر۔ الہ العالمین بالخصوص حضرت سائیں بالا سرکار بولو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ الہی باغ کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر آئے بن پذیر، گر تو را بی بینی حسابا ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، صلی اللہ تعالی خیر حقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔
କିଛି ନାହିଁ ତାବଡ଼ା ପିଆଜ ଚାହିଛି شورا ہے سالن مکائے